حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں اور انہوں نے یہ کہا، غالبنا علیک الرجال، یعنی یہ ان کا شوق تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وقت لینے کے لحاظ سے، غالبنا علیک الرجال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وقت لینے کے لحاظ سے ہم پر مرد غالب آ چکے ہیں، آپ سے وقت لینے کے لحاظ سے۔ علیکہ کا یہ مطلب ہے، غالبنا علیک الرجال، کہ غالب تو ہم پر آئے ہیں، لیکن کس وجہ سے، کس لحاظ سے؟ آپ کے پاس بیٹھنے کے لحاظ سے، یعنی اتنا وقت ہمیں نہیں ملتا جتنا مردوں کو ملتا ہے، اور ہم عورتیں بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہتی ہیں اور فیض پانا چاہتی ہیں۔ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِّن نَفْسِكَ، تو اپنی طرف سے ایک دن ہمارے لیے مخصوص فرما دو کہ وہ ہمارا ہی دن ہو، اس میں مرد شریک نہ ہوں، ایک دن ہمارے لیے آپ مخصوص فرما دو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرمایا کہ فلاں دن صرف تمہارا وقت ہوگا، مردوں کو اجازت نہیں ہوگی۔ لاقیہن فیہ، اس دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے، فوعظہن، ان کو واعظ کیا، اور وامرہن، انہیں احکامات سنائے۔ فکان فی ما قال لہن، اس دن جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا اس میں سے یہ بات بھی تھی، ما من کن امرات تقدم ثلاثا من ولدہا، جو عورت بھی اپنی اولاد میں سے 3 کو آگے بھیج دے۔ آگے بھیج دے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 3 بچے فوت ہو جائیں تبھی موت سے، یہ نہیں کہ مار مار کے خود آگے بھیج دے۔ آگے بھیجنے اس کی طرف نسبت اس لیے ہے کہ اس کے ہاں جنم لیا انہوں نے تو پھر ہی فوت ہوئے، تو اس طرح تبھی موت سے 3 بچے جو ہیں جس نے آگے بھیج دیے، الا کان لہا حجابا من نار، مگر یہ کہ وہ 3 بچے اس کے لیے جہنم کے آگے حجاب بن جائیں گے، یعنی جہنم میں اس ماں کو داخل نہیں ہونے دیں گے، وہ بچے اس عورت کے جنتی بننے کا باعث بنیں گے۔ تو ایک عورت نے کہا وَإِثْنَيْن، اس کو کہتے ہیں عطف تلقینی، یعنی تقدم ثلاثاً کی جگہ تقدم اثنین، کہ اگر کوئی عورت 2 بچے آگے بھیج دے کہ اس کے 3 نہ فوت ہوئے ہوں بلکہ 2 فوت ہوئے ہوں، فقال وَإِثْنَيْن، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہاں اگر اس کے 2 بچے بھی آگے گئے ہیں اور اس نے صبر کیا ہے تو اس پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ لفظ ولد جو ہے یہ مؤنث مذکر دونوں کو شامل ہے، یعنی تقدم ثلاثا من ولدہا، ضروری نہیں کہ وہ 3 بیٹے ہی ہوں، یعنی بیٹیاں بیٹے سب، جس طرح ہمارے عرف میں لفظ اولاد مؤنث مذکر دونوں پر بولا جاتا ہے کہ اس کی اولاد کتنی ہے، اس میں جو بیٹے ہیں وہ بھی بتائے جاتے ہیں اور بیٹیاں بھی بتائی جاتی ہیں، صرف بیٹوں کو اولاد نہیں کہتے۔ تو عربی زبان میں اس طرح یہ لفظ ولد جو ہے یہ مؤنث مذکر دونوں پر بولا جاتا ہے، بیٹوں پر اور بیٹیوں پر، مگر موجودہ جو جدید عربی ہے اس میں ولد کا لفظ بیٹے کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی اس وقت جو رائج ہے، مگر یہ جو قرآنی عربی ہے اس کے لحاظ سے یعنی ولد یا حدیث شریف میں جو ہے مؤنث مذکر دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ نابالغ ہے، یعنی اس میں آزمائش زیادہ ہوتی ہے، یعنی محبت کے لحاظ سے بالغ ہو کے جو ہے وہ جب نافرمانی کرتے ہیں اور اکڑتے ہیں تو اس سے پھر وہ امتحان نہیں ہوتا ماں کا یا باپ کا جو چھوٹی عمر میں ہوتا ہے ان سے منسلک ہونے کے لحاظ سے۔ باقی جو مسند امام احمد میں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے اس میں 1 تک کا سوال ہے، یعنی یہاں تو پوچھا گیا کہ اگر 2 بھیجے ہوں تو آگے بات ختم ہو گئی ہے، تو جو ابن ماجہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تو اس میں قیل لہ وواحد، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا 1 بچہ فوت ہوا ہو یا بچی فوت ہوئی ہو تو اس کے لحاظ سے کیا حکم ہے؟ قال وواحد، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 1 بچہ یا 1 بچی وہ بھی اپنے والدین کے لیے، چونکہ یہاں تو صرف والدہ کا ذکر ہے،
جو اجتماع عورتوں کا تھا، دوسری جگہ والد کا بھی ذکر ہے کہ وہ ان کے لیے جنت کا باعث بنے گا، ان کو جنت میں لے جائے گا یا وہ بچی لے جائے گی، یہاں تک کہ اس سے آگے پھر سکت کا بھی بیان کیا گیا، یعنی یہ تو وہ تھے جو پیدا ہوئے اور ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے اور چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، سکت وہ ہے جو ناتمام بچہ ہو اور پوری طرح اس کے اعضاء بھی نہیں بنے تھے اور اس حالت میں حمل ضائع ہوا، وہ بھی اپنی امی اور ابے کو اس نافے کے ساتھ باندھ کے جنت لے جائے گا کہ جس کے ذریعے سے اس کو شکم مادر میں خوراک ملتی تھی۔ اور دوسری جگہ اس کے لیے لفظ فرط بولا گیا کہ من کان لہو فرطان، جامع ترمذی میں ہے کہ جس کے 2 فرط ہوں گے، یعنی جو جا کے آگے بندوبست کر لیں گے ان کی جنت کا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ومن کان لہو فرطن، جس کا ایک ہو، قال ومن کان لہو فرطن، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ایک ہے وہ بھی جا کے فرط بنے گا، یعنی ان کی جنت کا باعث بنے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر کہا ومن لم یکن لہ فرطن، کہ جس کا کوئی بھی نہ ہو، یعنی اس کے ہاں بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، نہ بچی نہ بچہ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو یہاں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لہ فرطن لن تصابوا بمثلی، یعنی اس کا آگے جا کر جنت کا بندوبست کرنے والا میں ہوں، کیونکہ لن تصابوا بمثلی، میری وجہ سے جو غم امت کو لاحق ہوا وہ اور کسی وجہ سے ہوا ہی نہیں، یعنی جو میرے وصال کی بنیاد پر، جو اس وقت زندہ تھے انہیں اس بنیاد پر، اور جو قیامت تک آئیں گے انہیں اس بنیاد پر کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اور اس لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو فرط قرار دیا کہ جو آگے جا کے ان سے پہلے ان کی جنت کا اہتمام کریں گے۔ پھر اس حدیث کی مختلف سندیں ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے اس میں پھر اس سوال کا جواب ہے قال ثلاثہ لم یبلغ الحنس، کہ یہ جو ہے کہ تقدم ثلاثا، جو 3 بچے آگے بھیجے، تو اس حدیث میں ہے لم یبلغ الحنس، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے یعنی قبل البلوغ، تو پھر باقی جگہ بھی یہی مراد ہوگا کہ نابالغ بچے جس کے یوں فوت ہوئے اور اس نے اس پر صبر کیا۔